اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال خدا کے سلسلے میں یہ ہوا کہ مولانا آپ نے یہ فرمایا کہ ہم خدا کو نہ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں اور نہ آخرت میں، نہ عالم بیداری میں دیکھ سکتے ہیں اور نہ عالم خواب میں۔ تو جب خدا قیامت میں دکھائی نہیں دے گا تو وہ بندوں کا حساب و کتاب کیسے کرے گا؟ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ روز قیامت جو خدا ہمارا حساب و کتاب کرے گا وہ ڈائریکٹ حساب و کتاب نہیں ہے کہ خدا ہماری نظروں کے سامنے آ جائے، بلکہ خدا اپنے فرشتوں کے ذریعے ہمارا حساب و کتاب کرے گا، اور ہم وہاں رحمت خدا کو دیکھیں گے اور غضب خدا کو دیکھیں گے۔ جس طریقے سے اس دنیا میں مادی جسم کے ساتھ خدا کو دیکھنا محال ہے، اسی طریقے سے روز قیامت چونکہ یہی مادی جسم ہمارے ساتھ ہوگا، وہاں بھی ہم خدا کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ ہاں، خدا کو اس کے قرائن کے ذریعے، اس کی دلیلوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ خدا نے اس دنیا میں اپنے نمائندوں کو چھوڑ رکھا ہے، ان کی مدد کرنا گویا خدا کی مدد کرنا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت 245 میں ارشاد ہو رہا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ یعنی اس دنیا میں کون سا وہ شخص ہے جو اللہ کو قرض دے جس کے عوض میں فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تاکہ اللہ اس قرض کے عوض میں اس کو کئی گنا اضافہ کر کے واپس کرے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تعالی ہمارے قرض کا محتاج ہے؟ اللہ تعالی ہمارے مال کا محتاج ہے؟ تو یہاں علماء یہ کہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اگر تم نے کسی ضرورت مند کو قرض دیا تو یہ ضرورت مند کو قرض نہیں دیا بلکہ اللہ کو قرض دیا ہے۔ کسی مسافر کی مدد کی تو یہ مسافر کی مدد نہیں کی بلکہ گویا اللہ کی مدد کی۔ یعنی کچھ ایسے بندے ہیں جو غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کی مدد کرنا گویا خدا کی مدد کرنا ہے۔ اور یہ ایک واقعہ ہے تاریخ میں جو بزبان تمثیل نقل ہوا۔ زمانے قدیم میں ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے دل میں یہ تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ اے کاش ایک دن کے لیے میرا مہمان بن کے آ جاتا۔ ایک رات اس ضعیف عورت نے اور اس ضعیفہ نے خواب میں دیکھا کہ میں حجاب قدرت کے قریب پہنچ گئی ہوں۔ اس نے عالم خواب میں خدا سے کہا، خدایا میں سنا یہ کرتی ہوں کہ فلاں پیر نے تجھے خواب میں دیکھا، فلاں امام نے خواب میں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ ایک دن تو میرے گھر مہمان بن کے آ جائے۔ حجاب غیب سے آواز آئی، کل صبح خدا تمہارے گھر میں تمہارا مہمان بن کے آئے گا۔ اس ضعیفہ کی آنکھ کھلی اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ آج کے دن خدا ہمارا مہمان بن کے آئے گا۔ لہٰذا اس خاتون نے صبح اٹھتے ہی گھر میں جھاڑو لگایا، تازی تازی روٹیاں پکائیں، اور جو کھانا اس کو بہت پسند تھا اس کو اس نے خدا کے لیے پکایا اور خدا کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ اتنے میں کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی۔ یہ بوڑھی عورت سمجھی شاید خدا آ گیا، دوڑ کے دروازے پہ آئی۔ اب جب اس نے دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا فقیر سامنے کھڑا ہوا ہے اور وہ بھوک سے بے تاب ہے،
اس بوڑھے فقیر نے اس ضعیفہ سے کہا میں بہت بھوکا ہوں، ہو سکے تو تھوڑا سا کھانا مجھے دے دو۔ اس بوڑھی عورت نے یہ کہتے ہوئے دروازے کو بند کر لیا، میں تو خدا کا انتظار کر رہی ہوں، تو میرے دروازے سے چلا جا۔ بوڑھا فقیر بھوکا اس کے دروازے سے چلا گیا۔ یہ بوڑھی عورت پھر اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئی، خدا کا انتظار کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے کے بعد پھر دق الباب ہوا۔ یہ بوڑھی عورت دوڑ کے دروازے پہ پہنچی کہ شاید خدا آ گیا۔ اب جو اس نے دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا، ایک بے لباس اور بغیر کپڑے کے بچہ کھڑا ہوا ہے جو سردی سے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ اس بچے نے کہا بوڑھی ماں، سردی کا زمانہ ہے، میرے پاس لباس نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، مجھے کپڑا دے دو۔ اس بوڑھی عورت نے پھر بڑبڑاتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے دروازہ بند کر لیا، میں خدا کا انتظار کر رہی ہوں، نہ جانے تم لوگ کہاں کہاں سے آ جاتے ہو۔ یہ عورت شام تک خدا کا انتظار کرتی رہی، یہاں تک کہ غروب آفتاب کا وقت آ گیا۔ پھر کسی نے دق الباب کیا۔ یہ بوڑھی عورت دوڑ کے دروازے پہ پہنچی کہ شاید اب خدا آ گیا۔ اب جب اس بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، سامنے ایک دوسری بوڑھی عورت کھڑی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں بغل کے گاؤں میں رہتی ہوں، رات ہو گئی ہے، عورت ذات ہوں، میرا رات میں سفر کرنا مناسب نہیں ہے، اگر ہو سکے تو ایک رات کے لیے تم اپنے گھر میں مجھے مہمان رکھ لو۔ اس بوڑھی عورت نے پھر دروازہ بند کر لیا اور یہ کہتی ہوئی واپس آ گئی، میں تو خدا کا انتظار کر رہی ہوں، نہ جانے کبھی فقیر آتا ہے بھوکا اور کبھی بچہ آتا ہے بے لباس اور کبھی یہ بے مکان خاتون آ کے مجھ سے مکان کا مطالبہ کرتی ہے اور ایک رات رکنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ خاتون رات میں سو جاتی ہے، بوڑھی عورت رات میں سو جاتی ہے، عالم خواب میں دیکھتی ہے کہ میں پھر حجاب قدرت کے قریب پہنچ گئی۔ غصے میں اس عورت نے پروردگار کو مخاطب کر کے کہا، خدایا ابھی تک تو میں نے یہ سنا تھا کہ تیرے بندے وعدہ خلافی کرتے ہیں، لیکن تو بھی وعدہ خلاف ہو گیا۔ تو نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے گھر پر مہمان بن کے آؤں گا اور میں نے پورے دن تیرا انتظار کیا لیکن تو نہیں آیا۔ ادھر سے حجاب غیب سے آواز آئی، اے بوڑھی عورت، خدا تیرے گھر پر 3 مرتبہ آیا تھا لیکن تو نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہاں سے نتیجہ یہ ملتا ہے کہ خدا کے بعض نمائندے ایسے ہیں، اگر ان کی خدمت کی جائے، ان کی مدد کی جائے تو گویا خدا کی مدد ہوتی ہے۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو اپنی سچی معرفت کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔